أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، رسول محتشم، نبی مکرم، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج جمعۃ المبارک کے اس مقدس موقع پر ہمیں یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال اس مکرم اور معظم دن کے صدقے سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال دین پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، پاکستان کے موجودہ حالات کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں بس کچھ مقامات کو چھوڑ کر باقی تقریباً اکثر پاکستان سیلاب کی زد میں ہے. اور پھر اس میں اتنی زیادہ شہادتیں، لوگوں کا بے گھر ہو جانا، اور پھر بھوکے پیاسے ان کا مر جانا، اور پھر کچھ لوگ تو ہیں جو مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن پھر بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بس ایک منٹ کے لیے سوچیں اور پھر چھوڑ دیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر بہت بڑی آزمائش ہے کہ پورے پاکستان میں اکثر بیشتر علاقوں کے اندر سیلاب اتنی تیزی سے آیا کہ لوگوں کے گھر، لوگوں کی فصلیں، بلکہ لوگوں کو ہی بہا کر لے گیا، ان کے جانور.
کسی کے پاس کچھ نہ بچا۔ تو یہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، اور پھر کوئی ایک دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ سیلاب آیا اور پھر زلزلے بھی آتے ہیں۔ تو ہم یہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ سیلاب آ چکا ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر اچانک اتنا زیادہ سیلاب، کیا وجہ ہے کہ اتنا اچانک زلزلہ آئے کہ پورا کے پورے شہر ہی دفن ہو جائیں زمین میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب ہم قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں تو قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کا فرمان کسی بھی مقام پر خاموش نہیں رہتا، بلکہ یہ دین ہے جو مکمل دین ہے، جس نے تمام دینوں کے بعد جو آیا اور تمام رسولوں کے آخری نبی پر جو نازل ہوا اور جو قرآن پاک نازل ہوا، تو اس نے قیامت تک کے لیے رہنمائی کی ہے ہماری۔ تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی حالات تھے، جتنے بھی معاملات تھے، اور پھر جو کچھ ہونا تھا قرآن پاک میں اور حضور علیہ السلام کے فرامین کے اندر ان کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم سوچیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کا قرآن سورۃ الروم ہے، اور اس کی پورا رکوع ہی اسی معاملے پر ہے، یعنی کتنا بڑا رب ذوالجلال کی طرف سے ہم تک پیغام پہنچا ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو زمین کے اندر، سمندر کے اندر تم دیکھتے ہو کہ اچانک زلزلہ آ جاتا ہے یا اچانک سیلاب زدہ لوگ ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، تو رب ذوالجلال نے وجہ بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب زمین میں، خشکی میں اور تری میں جب فساد آتا ہے، یعنی خشکی کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے اور پھر سمندر سے پانی نکل کر باہر آ جاتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ بما کسبت ایدی الناس۔ اور پھر آگے رب ذوالجلال اس کی جو علت بیان فرما رہا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ رب ذوالجلال ان کو بتائے، جنہوں نے عمل کیا، ان کو ان کا جو، یعنی انہوں نے جو بویا اس کا پھل بھی چکھائے، لعلہم یرجعون، کاش کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں فساد آتا ہے تمہارے کمائے کی وجہ سے، کہ جو تم خود کرتے ہو اسی کو ہی، یعنی اسی کا ہی پھل تم اٹھاتے ہو، جو کھیتی تم بوتے ہو وہی تم کاٹتے ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال تمہیں بتائے تو صحیح کہ تم نے عمل کیا کیسے ہے، کہ جس کا تمہیں اجر بھی ملنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ اے محبوب ان سے فرمائیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرمائیے کہ کم از کم یہ زمین کی تھوڑی سیر ہی کر لیں، فانظروا، پھر دیکھیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر مشرک تھے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرمائیں، اپنے امتیوں سے فرمائیں
کہ زمین میں سیر کریں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ ان سے پہلے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اور ہم سے پہلے کون تھے؟ قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو ان کے ساتھ آخر کیوں ہوا ایسا کہ اگر انہوں نے رب ذوالجلال کے جو بتانے والا نبی تھا، رب ذوالجلال کا دین بتانے والا نبی، جب انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ اس کے رد عمل کے اندر جب کام کیا، نبی کہتا تھا کہ رب ذوالجلال ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کو پوجو، اور وہ کہتے تھے کہ تم معاذ اللہ پاگل ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہم چھوڑ دیں اس کو کہ جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے؟ اور دوسرا نبی جب وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا اپنی قوم کے پاس، وہ اپنی قوم کو یاد دلاتا کہ تمہارے یہ کرتوت ہے، تو لہذا تم یہ زنا چھوڑو، یہ شراب پینا چھوڑو، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا چھوڑ دو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان پر تو من اور سلوہ اترتا تھا۔ من اور سلوہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں ناشکری آ گئی۔ جب ناشکری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو واپسی پر جب آئے تو دیکھا کہ وہی قوم جس پر من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، کہ جس کو رب ذوالجلال کی اتنی عنایتیں حاصل تھیں، وہی ایک بچڑے کو پوج رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب انہیں بتائیں، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور ایک اور مقام ہے فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان کو بتائیں کہ پہلے والے جو جھٹلانے والے تھے رب ذوالجلال کو، رب ذوالجلال کے لائے ہوئے دین کو، اور جو نبی ان کے پاس آتا ان کو قتل کر دیتے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ انجام ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم تو ایسی ہے کہ جن کی شکلیں بندر جیسی بنا دی گئیں، اور پھر ان کو قید کر دیا گیا، اور وہ چند دنوں کے اندر مر گئے۔ اور کوئی قوم ایسی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، کہ کیا ہوا، رب ذوالجلال کے فرشتوں نے اس قوم کو اٹھایا، جب اٹھایا آسمان تک لے گئے، اور جب آسمان تک لے گئے تو وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا، اور مزید اوپر پتھروں کی بھی بارش ہوئی۔ تو کیا آخر ان کے کرتوت کیا تھے؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جو ہم سے زائد تھے؟ وہی اعمال آج امت مسلمہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر پہلے کوئی شراب پیتا تھا تو آج بھی شراب نوشی عام ہے۔ جس رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نعمتوں پر، مثلاً ہے کہ کوئی شادی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے نعمت ہے، تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جبکہ یہ تو نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ شراب پیتے تھے تو یہ بھی شراب پیتے ہیں، اور وہ اگر زانی تھے تو آج ہر گلی کے اندر ہمیں زانی ملے گا، ہر گلی کے اندر شرابی ملتا ہے، ہر گلی کے اندر ہمیں سود خور ملتے ہیں، اور ہر گلی کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والے ملتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو خود تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا ملے، لیکن جب ناپ تول کرتے ہیں ان کی باری آتی ہے تو جب دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو پہلی سابقہ امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، جن کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ان کو ایک موقع تک نہ ملا۔ اور یہ چونکہ آخری امت ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے، رب ذوالجلال کے آخری نبی کی امت ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، حضور خاتم النبیین ہیں، اور قرآن بھی آخری ہے، اس کے بعد نہ تو کوئی نیا دین آنا ہے نہ کوئی نبی آنا ہے، لیکن قیامت تک ہم نہیں چلنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھ کر چلنا ہے کہ رب ذوالجلال نے کتنے مقامات پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کہیں پر فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کسی مقام پر فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ تو پھر ہمیں تو یہ کہا گیا کہ سابقہ امتوں کو دیکھو کہ ان کے کیا اعمال تھے اور تمہارے ان سے کتنے جدا ہیں، جو کام وہ کرتے تھے تم بھی وہی کرتے ہو، تو پھر فرق کیا ہوا؟
تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہی وجہ ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، رب ذوالجلال تمہیں عذاب دیتا بھی اس وجہ سے ہے، تمہیں جو خشکی کے اندر جب زلزلہ آتا ہے یا پھر جب پہاڑ پھٹتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے اور وہ اتنے جب عذاب تم پر نازل ہوتے ہیں، آسمان سے بارش جب برستی ہے اتنی زیادہ جو رحمت سے زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو پیارے مسلمانوں، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں قرآن کہتا کیا ہے، ہم نے ہر وقت اپنی منمانی کرنی ہے۔ تو جب ہم اپنی منمانی کریں گے تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہم پر سکینہ نازل ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں؟ ہر گھر کے اندر ایک ایک شرابی موجود ہے الا ماشاء اللہ، اور ہر گھر کے اندر بے نمازی موجود ہیں۔ تو جس نبی کو ہم نے مانا ہے، جس نبی کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہم سے بجا نہیں لائی جاتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اسی رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو کیسا بدبخت ہے وہ امتی کہ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی تو کہلاتا ہو، لیکن حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس میں ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب نماز کا ٹائم آتا ہے کوئی دوست کہہ بھی دیتا ہے یار میرے کپڑے خراب نہیں ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے خراب ہیں، باقی کہیں شادی پر جانا ہو، کسی بازار کے اندر جا کر بیٹھنا ہو، کسی کی ماں بہن کو چھیڑنا ہو یا کسی کی ماں بہن پر گندی نظر رکھنی ہو، اس کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے۔ تو یہ محبوب کی امت جس کو بہترین امت بنایا گیا، تو جب بہترین امت ہے ہم تو کام بھی بہترین والے ہونے چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم تمام امتوں سے افضل ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ رب ذوالجلال کے لائے ہوئے دین کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اگر ہم نے ایسا کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر بھی لعنت اترے گی۔ تو لعنت کے مستحق پہلے لوگ بھی تھے، لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پوری قوم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جو قوم جبارین کے ساتھ جنگ کرنے گئے تھے وہاں پر ایک بندے نے زنا کیا تو پورے لشکر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ ایک بندے کے زنا کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ زانی ہو، ہر شہر کے اندر، ہر تحصیل کے اندر اگر چکلے کھلے ہوئے ہوں، ہر چوک میں اگر شراب خانے بن چکے ہوں اور لوگ ڈٹائی سے یہ کام کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پیسہ تو کما رہے ہیں، یہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں ہمارے اندر جاتا ہے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور پھر جب ہم نے کبھی نہیں سوچا اور سود کا مال ہم کھاتے ہیں، حرام بھی ہم کھاتے ہیں، اور پھر بہترین امت بھی ہم کہلاتے ہیں، تو بہترین امت ہونے کا تقاضا سمجھو۔ بہترین امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس کو ہم پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اپنا سکیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم گھر جاتے ہیں آئینہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس رسول کا میں امتی ہوں تو کیا ان کی چہرے جیسا، ان کی شکل جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی شکل ایسی ہونی چاہیے، میرے امتی کی شکل ایسی ہونی چاہیے، تو کیا میری شکل بھی ویسے ہے یا نہیں؟ تو وہ محبوب تو ہم تک سب کچھ پہنچا گئے، انہوں نے کوئی بھی لمحہ نہیں چھوڑا اور دین کامل کر کے بتا گئے، دین کو مکمل کر کے ہم تک پہنچایا۔ یہ سنتے رہتے ہیں آپ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی کافر یہودی نے، کہ کیا تم کہتے ہو کہ دین کے اندر سب کچھ ہے، تو کیا تمہارے رسول نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضور مہربان ہے،
حضور علیہ السلام نے سب طریقے بتائے ہیں. حضور علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ میرا امتی اس چھت پر بھی نہ سوئے جس پر کوئی آڑ نہ ہو، جس پر کوئی بنیری نہ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ میرے امتی کو تکلیف ہوگی اگر وہ گر گیا. اور یہی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی طرف اس طرح ہتھیار کرے، ہتھیار کا منہ کرے. تو جو محبوب جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں پر حریص ہیں، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں. تو اسی محبوب کی امت ہو کر اگر آج ہم نے یہ نہ سمجھا تو جیسے 10 کے اندر سیلاب آیا تو اس کے لحاظ سے یہ تو زیادہ تباہی مچا رہا ہے، تو ایسے مزید پھر آئیں گے. اور اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہم اگر کہتے ہیں نا کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو سارے نمازی ہیں، تو کیا جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا، جن کے گھر اجڑ گئے اور جن کا سب مال مویشی سب کچھ اجڑ گیا، پوری جمع پونجی سب کی سب دریا برد ہو گئی اور سیلاب کے تحت چلی گئی اور سیلاب اس کو بہا کر لے گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی حاجی نہیں تھا؟ وہاں پر اذان نہیں ہوتی تھی؟ وہاں پر جمعہ نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ کیا وہاں پر کوئی بھی نمازی نہیں تھا؟ نمازی تھے، لیکن ساتھ ساتھ نمازی بھی تھے، شرابی بھی تھے. تو وہی جب رب ذوالجلال کسی قوم کو عذاب دیتا ہے، کسی قوم تک کچھ پہنچتا ہے، تو رب ذوالجلال خود کتنے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کم از کم دوسروں کو دیکھ کر تم خود ہی عبرت حاصل کر لو کہ اگر وہ آج سیلاب کے نیچے دب گئے اور سیلاب ان کو بہا کر لے گیا تو تم بھی کوئی ایسے نہیں ہو کہ تم تک یہ نہ پہنچ سکے، بلکہ ایک موقع آئے گا اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو تم بھی ایسے ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کہتا تھا نا کہ جب عذاب آئے گا، پانی آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن اس کو موقع نہ ملا پھر. تو اس وجہ سے رب ذوالجلال کی پکڑ بہت شدید ہے، رب ذوالجلال کی پکڑ بہت ہی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہم توبہ کریں. جب سیلاب آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر سیلفیاں لینا شروع کر دیں اور بیچارے جو غریب اجڑ گئے ہیں ان کے لیے کچھ ہم تعاون ہی نہ کریں، اور صرف اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ جو اجڑ گئے تو اجڑ گئے، ہمیں کیا، ہم کیسے ان کو پیسے دیں یا اپنی طرف سے کیسے تعاون کریں، یہ نہیں ہے. بلکہ اگر ان پر مصیبت کا وقت آیا ہے، ان پر کڑا وقت آیا ہے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. اور پھر کھڑا بھی رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اتنا بڑا سیلاب اور اتنے بڑے زلزلے جب آتے ہیں تو پھر ہمیں اسے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ 2 دن ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مسجد سے مؤذن صدا لگائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ لوگوں کامیابی اس طرف ہے، تو ہم کامیابی کی طرف نہ آئیں. اور جہاں پر شیطان کی کامیابی ہے جس طرف بازاروں میں، تو وہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امتی ہیں حضور کے؟ رب ذوالجلال ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. رب ذوالجلال کے بارے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کیا لوگو اللہ سے محبت کرو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لما یغزوکم من نعمہ، وہ تمہیں صبح شام نعمتیں کھلاتا ہے، تو اس سے تو محبت کرنی چاہیے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے گناہ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کو ہم گناہ سمجھیں. جس کو حرام قرار دیا گیا اس کو ہم حرام قرار دیں اور اس کو حرام سمجھیں، اور جو ہمارے لیے حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھیں. لیکن اگر ہم نے سود کے پیسے کو اپنے پیٹوں کے اندر، اپنی اولاد کے پیٹوں میں ڈالنا شروع کر دیا، تو پھر رب ذوالجلال تو فرماتا ہے کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے.
تو جو صبح شام نعمتیں کھلاتا ہو تو اس سے اعلان جنگ کون کر سکتا ہے؟ اگرچہ بظاہر ہم اعلان جنگ نہیں کرتے، لیکن ہمارے افعال ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بالکل نافرمانی ہو رہی۔ تو اس وجہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر تم نہیں سمجھو گے مٹ جاؤ گے، پھر تمہارا نام ہی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آج ہم پر جب کڑی مصیبت آتی ہے، اگر ایک علاقے پر جب عذاب آتا ہے تو ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، ہم اسے سیریس لیں۔ اگر ہم نے سیریس نہ لیا تو کل جب ہم پر آئے گا تو ہمیں پھر موقع نہیں ملے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں، آج لوگ ویسے تو سمجھتے ہیں نا بڑے ہم ہوشیار ہیں کہ جب سیلاب آ رہا ہوگا تو ہم بھاگ جائیں گے، لیکن جب رب ذوالجلال کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اے ایمان والو اس عذاب سے بھی ڈرو جو صرف اور صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ جب عذاب آئے گا تو تم بھی اس میں رگڑے جاؤ گے۔ تو لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان علاقوں کی طرف دیکھیں جو عبرت کا نشان بن چکے ہیں، اور ان علاقوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم مسجد کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ بالکل خوش ہیں۔ صبح شام کا ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے، 3 ٹائم کا کھانا بھی مل رہا ہے، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن کم از کم ان کو بھی تو دیکھو نا کہ جن کا سب کچھ ہی اجڑ گیا۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا ہے، کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیسے ہیں۔ تو لہذا رب ذوالجلال کے فرامین کو سامنے رکھو۔ رب ذوالجلال کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے کہ وہ ناقص نہیں ہے کہ اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے، بلکہ وہ اس پر عمل ہو سکتا ہے اگر آپ نکلیں گے۔ تو جب آپ ٹائم ہی نہیں نکالیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم از کم یہ بھی سمجھ لیا کریں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں ملتی، کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر وہ رکت نہیں رہی۔ لہٰذا اس وجہ سے پیارے مسلمانوں، اور یہ جمعہ والے دن ہمیں یاد کرنا چاہیے، پہلے تو ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ رب ذوالجلال جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے، ہم آئندہ کے لیے اس سے معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تیری بارگاہ کے اندر کوئی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو جب رب ذوالجلال اتنا کریم ہے، رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ اس رب ذوالجلال سے مانگیں۔ اگر کوئی اور چیز مانگنی ہو تو مانگ سکتے ہیں، کیا توبہ نہیں مانگ سکتے؟ لہذا مسلمانوں سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر کل ہمارا بھی نام نہیں ہوگا، کل ہمیں بھی نہیں کوئی پوچھے گا۔ لہذا دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی